آج کے دن کا جو ہمارا سفر ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اوکاڑا کے قریب ایک ایسی حیران کن جگہ پر جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ جب اسے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ کیا اوکاڑا میں بھی ایسی تاریخی جگہ موجود ہیں؟ جی بالکل، ہم آئے ہیں اوکاڑا کے قریب نو لکھا کوٹھی پر، جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ نو لکھا کوٹھی پہنچ چکے ہیں، جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین نو لکھا کوٹھی، جو کہ 1910 کے اندر تعمیر کی گئی تھی۔ 1910 میں جب انگریزوں نے نہر لوئر باری دوآب کے نظام کو جاری کیا، اس وقت یہ تعمیر کی گئی۔ برٹش ایگریکلچر فارم جب اوکاڑا کے اندر لایا گیا تو اس کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا، جس کا نام نو لکھا کوٹھی ہے۔ اسے نو لکھا کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت دلچسپ اور سادہ سی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس کی جو لاگت تھی وہ تقریباً 9 لاکھ روپے بنتی تھی، جس وجہ سے اسے نو لکھا کوٹھی کہا جانے لگا۔ یہ اپنے زمانے کے حساب سے بہت ہی خوبصورت اور محل کا درجہ رکھتی تھی۔ یہ کوٹھی کئی سالوں تک لوگوں کی توجہ اور دلچسپی کا محور بنی رہی۔ اس کے حوالے سے کچھ روایات جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے کمرے گننے پر بھی پاکستان کے دور میں انعام رکھا گیا تھا۔ یہ غالباً جنرل ضیاء الحق کے دور کی بات ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے کمروں کو گننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو بتائی جاتی ہے، انگریز دور میں جس فیملی کو یہ کوٹھی الاٹ کی گئی تھی، اس کی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص اگر اس کے کمرے میں داخل ہو کر واپس اسی سے آ کر دکھا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور حیران کن بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عمر حنیف رانا۔ کریٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ ریسرچ پروگرامز میں آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کریٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ ریسرچ پروگرامز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر روز نئی سے نئی جو ہے اس میں ہم جدت لا رہے ہیں، اور روزانہ ہی ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ملتا ہے جس میں ہم کسی نئی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں جا کر اس کی ریسرچ کرنے کے بعد آپ تک اس کی معلومات پہنچاتے ہیں۔ تو اسی ریسرچ کو ہم نے آگے بڑھایا، اور آج ہم نے اوکاڑا کے قریب ایک حویلی کا نام ہے نو لکھا حویلی، جو کہ ناظرین بہت سال پرانی ہے۔ تو ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسی حویلی کا حال اور احوال جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کس حالت میں ہے، اس میں کتنے کمرے ہیں اور کس طرح کی نوعیت کے ہیں، اور کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا رہا، اور یہاں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا ڈیزائن کس طرح سے تیار کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ سامنے والے منظر میں جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ ناظرین اس زمانے میں جو پروٹوکول دیا جاتا تھا انگریزوں کو، اس کے لیے ہے۔ یہاں پر آ کے بگی رکا کرتی تھی۔ بگی کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، ایسی سواری جس پہ آگے گھوڑا بندھا ہوتا ہے اسے بگی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آ کے بگی رکا کرتی تھی، جس میں انگریز اترتے تھے اور انہیں پروٹوکول کے مطابق اتارا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد سامنے والے منظر میں جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ اس حویلی کی انٹرنس ہے، جہاں سے مہمان داخل ہو کر اپنی جگہوں پر جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ ڈرائنگ روم ہے، جس کے میں آپ کو گرد و نواح کے مناظر دکھاتا چلوں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ بالکل تباہ حال ہو گیا ہے، اور دروازے ٹوٹے پڑے ہیں اور اینٹیں بالکل نکل گئی ہیں، بلکہ لوگ یہاں سے اینٹیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ عدم دلچسپی اور عدم توجہ کے باعث اس کی حالت انتہائی بری ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اوکاڑا میں یہ ایک تاریخی ورثہ تھا جس کی حفاظت نہیں کی گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، اسے تعمیر و مرمت کر کے اسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اور اسے محفوظ کر کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا محور بنایا جا سکتا ہے، اور اوکاڑا میں ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہ حویلی ناظرین بالکل بھول بھلیوں کی طرح ہے۔
اس میں آپ اگر ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کس طرف کو نکل پڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آپ باہر نکل گئے ہیں، یہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور میرا بھی سفر کچھ اس طرح سے ہی ہے، کیونکہ مجھے کوئی اس وقت یہاں پر گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جو مجھے اس کا پوری طرح سے جو ہے وزٹ کروا سکے۔ میں خود ہی جو ہے وہ اندر جا رہا ہوں اور اسے پوری طرح سے چیک کر رہا ہوں حویلی کو، جس میں ایک دروازے سے داخل ہوا تھا اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کب باہر والے جو ہے حصے میں آ گیا۔ اس کی تعمیر سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں کس قدر خوبصورت ہوگی، مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ صرف ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتی ہے، جس کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اکاڑا اور اس کے گردنواں کا علاقہ اکا نامی جنگل ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر بہت ساری اس طرح کی جگہ تعمیر کی گئی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریز فطرت پسند تھے اور وہ اس قدرتی جنگل اور اس کے باغات میں تعمیر و مرمت کو پسند کیا کرتے تھے، تاکہ وہ یہاں پر اپنی پوسٹنگ کروا کر قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور اکاڑا اس وقت کے زمانے میں ان کی من پسند جگہ تھی، جس کی مثال یہ 9 لکھا کوٹھی ہے۔ اس حویلی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ معلومات دیتا چلوں کہ یہ اپنے زمانوں میں سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی، اور یہ 9 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، 9 ایکڑ رقبے پر اس کی تعمیر کی گئی تھی، اور اس میں 22 کمرے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ آپ ان کمروں کو گن نہیں سکتے۔ اگر آپ اس میں داخل ہو جائیں تو آپ ان کمروں کو گنتے گنتے کہیں سے کہیں نکل جائیں گے، لوگ اسے گن نہیں پائیں گے۔ تبھی تو پاکستان بننے کے بعد یہ کوٹھی مختلف فوجی جرنیلوں اور کرنلوں کو الاٹ کی جاتی رہی، اور اس پر عوام کے لیے انعام بھی رکھا گیا تھا کہ وہ اس کے کمروں کو گنیں تو انہیں انعام و کرام سے نوازا جائے گا، لیکن ایسا کرنے میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1910 میں اسے ایک ہیڈ کوارٹر کا درجہ ضرور دیا گیا تھا، لیکن اس کی جو تعمیر ہے وہ 1870 میں ہی کر دی گئی تھی، جسے مختلف جو ہے وہ پروجیکٹس کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، نہیں رہ پائیں گے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کریٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ ریسرچ پروگرامز۔ اللہ نگہبان۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب کے ساتھ فیس بک پیج پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں، تو پلیز میرے فیس بک کے پیج کو بھی فالو کیجئے، اور اس کے ساتھ لائک کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کے ساتھ فیس بک پر بھی ملتے رہیں اور آپ اسے دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں۔ تو یہ تھی 9 لکھی کوٹھی کی کہانی، جو کہ میں نے آپ کو پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کہانی بہت لمبی ہے، لیکن چند ایک حالتیں جو میں نے اس کی بیان کی ہیں اس کے مطابق آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو ملی۔